تک آپ بہت محل کے راجا کی 4 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ آج ہم 5ویں قسط آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ اس قسط کو پورا سنیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس پوسٹ کو لائک کرتے ہوئے اس پہ کمنٹ بھی کیجیے گا کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی۔ تھوڑی سی دیر میں دونوں داؤد میاں کو باتوں میں لگا چکے تھے اور راجا صاحب کا پورا خاندانی فچرا جان چکے تھے۔ دونوں بیٹے پڑھنے پہلے بڑے شہر پہ باہر گئے تھے اور وہیں کے ہو رہے تھے۔ بیٹی اللہ نے کوئی دی ہی نہیں تھی، اور راجا وجیہ اللہ بھی اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ داؤد میاں ان کے خاندانی نموخوار تھے، مگر چند برس پیشتر دونوں بیٹے آئے تو بینکوں میں رکھی ساری رقم کا انتظام سنبھال لیا۔ اس علاقے کی جاگیر اور آمدن بھی کم تو نہیں تھی، مگر پہلے بیگم صاحبہ کھسکتی گئیں اور اب راجا صاحب کو بھی دولت و جاگیر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بیٹے ساتھ رہنے کے اصرار کے سبب واپس پلٹنا بھی بھول چکے تھے۔ اب بس کبھی کبھی داؤد میاں اور ان جیسے چند وفادار آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ داستان سن کر دونوں بھائیوں کو ہمدردی ہونے لگی تھی۔ راجا صاحب آئے تو دونوں اس وقت چلنے کو تیار ہو گئے۔ ذرا دیر پہلے کی بدمزگی اور بیگم صاحبہ کے پاگل ہونے کا خیال تک ذہن میں نہیں رہ گیا تھا۔ اکبر نے بڑے ادب سے آگے بڑھ کر چائے کی تشتری اور منظر نے کھانے کا پان پکڑ لیا تھا، مگر راجا صاحب ان دونوں کو بڑی مشکوک نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ پھر کئی چکر دار زینے اتر کر جب وہ نیچے پہنچے تو راجا صاحب نے داؤد میاں کو کہنا ضروری سمجھا، دیکھو داؤد نے بڑی مشکل سے اب کی بار پھنسے ہیں۔ بے فکر رہیے راجا صاحب، داؤد میاں نے تسلی دی۔ نہ جانے ان دونوں کے انداز میں کیا بات تھی کہ منظر پھر کچھ خوفزدہ سا ہو گیا تھا، البتہ اکبر بے نیاز اور مطمئن سا لگ رہا تھا۔ اس وقت راجا صاحب کوٹھڑی کا تالا چیک کر رہے تھے تو منظر نے اکبر کو سرگوشی میں سمجھانا چاہا۔ وہ پہلے تو مکھیاں اڑانے جیسے انداز میں ٹالتا رہا، پھر زور سے بول پڑا، نہیں یار، پاگل بھی ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں۔ کون ہے یہاں پہ پاگل؟ ایک کڑک تر آواز نے ان دونوں کو پھر حواس باختہ کر دیا تھا، لیکن داؤد میاں نے پہلے لبک کے اکبر کے ہاتھوں سے چائے کی سینی سنبھال کے ایک کونے پہ رکھی دپائی پہ رکھی، پھر منظر کے ہاتھوں سے چنے بچے کچے گوشت اور چند خشک اور تازہ پھلوں پر مشتمل کھانے کی سینی بھی اچک لی، اور پھر دونوں کی گردن اپنے ہاتھوں سے ناپتے کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں بولنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ کوٹھڑی سے راجا صاحب جیسی پرانی وضاقتہ کی عورت نکل کر ان کی طرف لپکی تھی، جو کہ وہ نسبتاً میلے لباس میں تھی، مگر بہرحال پاگل نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں، کون ہے پاگل؟ کسے کہہ رہے تھے پاگل؟ تم دونوں پاگل بچے، وہ عورت پہلے سے بھی کڑک تر آواز میں بولی تھی۔ نہیں جی، آپ کو تو بالکل بھی نہیں بولا تھا، منظر رونے جیسی آواز میں بولا تھا۔ ہاں ہاں، یہ داؤد میاں اور راجا صاحب کو پاگل کہہ رہا تھا، اکبر خوفزدہ لہجے میں کہہ رہا تھا، کیونکہ لہجہ دھیما تھا۔ اچھا سنا تم دونوں پاگلوں نے؟ عورت نے پیچھے مڑ کے فاتحانہ لہجے میں راجا صاحب اور داؤد میاں سے کہا تھا۔ بچے ہیں بیگم صاحبہ، راجا صاحب منہ پسوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ہاں ہاں، بالکل بچے ہیں، داؤد میاں نے نہ جانے کسے تسلی دی تھی، مگر ہاتھ بدستور ان دونوں کی گردن پہ تھے۔ ارے گردن تو چھوڑو، معصوم بچوں کی توڑو گے کیا؟ بیگم صاحبہ کڑک دار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ داؤد میاں نے بکلا کے دونوں کی گردن چھوڑی تھی اور وہ دونوں گردن سہلانے لگے تھے۔ دیکھو، میں اس بند کوٹھڑی میں نہ تو کھانا کھاؤں گی، نہ یہ کسی معزز مہمان کو بٹھانے کی جگہ ہے، بیگم صاحبہ آپ راجا صاحب سے کہہ رہی تھیں۔ بیگم صبح سے شکار پہ نکلا ہوا تھا، دیکھو یہ تمہارے لیے ایک سالم پٹیر کا گوشت بھی ہے، ابھی تو زینے چھڑ کے بالا خانے جانے کی بالکل بھی ہمت نہیں۔ راجا صاحب کراتے ہوئے کوٹھڑی میں گھس گئے تھے۔ بیگم صاحبہ کچھ دیر کھڑی منہ بسولتی رہیں، پھر مڑ کے ان دونوں سے مخاطب ہوئی تھی۔ دیکھو تم دونوں مجھے بھلے مانس لگتے ہیں، اولاد اپنی نہ ہو تو مرد تو عورت کا کبھی بھی اپنا نہیں ہوتا۔ چلو تم یہ ہماری کوٹھڑی بھی دیکھ لو۔ لہجے میں بیچارگی اور تلخی کا ملا جلا انداز تھا۔ نہیں جی، مجھے تو میری امی اصلی اسٹور والی کوٹھڑی میں بھی بند کر دیتی ہیں، اکبر کہتے ہوئے جھٹ کوٹھڑی میں داخل ہو گیا تھا۔ چلیے خالہ جان، منظر نے بڑی اپنائیت سے بیگم صاحبہ کا ہاتھ تھاما تھا اور یوں اندر کی طرف چل پڑا تھا جیسے برسوں پرانا تعلق ہو اور بیگم صاحبہ سگی خالہ جان ہو۔
داؤد میں وہ دستور چوکنے سے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ دونوں اندر پہنچ کے حیران بھی ہوئے تھے تو اظہار بالکل نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ راجہ صاحب کی شیش نشست کا تو پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ یہ کمرہ ایک پہاڑی عمارت کے نچلے حصے میں تھا، تو واقعتاً تہخانہ یا تنگ گھٹا ہوا سا بالکل نہیں لگ رہا تھا، اور کافی کشادہ بھی تھا۔ سامان بھی پرانی طرز کا مگر ٹھیک ٹھاک تھا۔ ایک کونے میں رہائشی کمرے کی مناسبت سے پلنگ بھی موجود تھا، اور جو کہ خاتون کا تھا تو سامنے کے رخ پہ آئینہ بھی لگا ہوا تھا، اور تخت اور قالین اور فرش کے ساتھ چند منقش کرسیاں بھی موجود تھیں۔ غالباً کھلتے ہوئے دروازے سے دھندلی ہوتی شام کے ملگجے سے اندھیرے میں آئینے کے سامنے کھڑی قداور بیگم صاحبہ کے عکس نے ان دونوں کو ڈرا دیا تھا۔ پرانے سے کھنڈر ہوتے محل اور بوڑھے روبدار راجہ صاحب کی دہشت تو پہلے ہی تھی۔ ابھی بھی وہ اندر پہنچے ہی تھے کہ پلنگ کی داہنی طرف کھڑکی پہ بیٹھی کافی قداور بلی نے انہیں دیکھ کر غالباً ویلکم کے طور پہ میاؤں کیا تھا۔ بلی خوبصورت تھی اور آواز بھی تیز نہیں تھی، مگر اکبر نے پھر جست لگائی تھی اور منظر خوش ہوتے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے بیگم صاحبہ کے ہاتھوں میں دبا اپنا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ یہ ہماری رانو بیگم ہے، گزشتہ 10 سالوں سے ہماری تنہا رازدار اور وفادار بھی، اور رانو بیگم یہ ہمارے مہمان بچے ہیں۔ بلی نے ایک بار پھر ہلکے سے میاؤں کیا تھا۔ داؤد میاں نے گردن سے پکڑے ہوئے اکبر کو کرسی پہ دھکیلا تھا۔ کس قسم کے بچے ہو تم دونوں، کسی کے گھر مہمان جا کے ایسے بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں؟ راجہ صاحب کڑکدار لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ نہیں راجہ صاحب، میزبان کو بھی ایسے پوچھ تاچھ زیب نہیں دیتی، بیگم صاحب بڑی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ اچھا بچوں، ہمیں اپنے نام تو بتاؤ۔ اب رخ اکبر اور منظر کی طرف ہوا تھا۔ میں منظر ہوں اور یہ اکبر ہے۔ اکبر کو چپ دیکھ کر منظر نے اکبر کا بھی تعارف کروایا۔ دونوں ذرا سی دیر میں پھر سب بھول بھال کے بیگم صاحبہ سے گپ شپ میں لگ چکے تھے۔ بیگم صاحبہ اپنے برسوں پہلے چھوڑ کے جانے والے بچوں کے بچپن کے قصے سناتی رہیں۔ وہ اس وقت بالکل صحیح دماغ لگ رہی تھیں، اور بیچ بیچ میں راجہ صاحب اپنے شکار و صیاد کے قصے سنانے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ دونوں گلاب کا گرم شربت اور قداور بلی رانو بیگم پہ غور کرتے رہے۔ فقط داؤد میاں یوں چوکنا بیٹھے تھے کہ جیسے سچ مچ ڈیوٹی پہ ہوں، جبکہ وہ دونوں بالکل لاپرواہ سے بیٹھے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ چلتے چلتے بیگم صاحبہ سے پھر ملاقات کا وعدہ کرتے دونوں نے رانو بیگم سے ہاتھ بھی ملایا، کیونکہ اس کے لیے اکبر کو 2-4 دفعہ اسے پنجہ ملانا سکھانا پڑا۔ لیکن جب رانو بیگم کو ایک کونے لگا کر اکبر نے کھڑکی سے باہر جھانکنا شروع کیا تو منظر نے اس دوستی کی وجہ سمجھی۔ بہرحال پیچھے پیچھے اس نے بھی کھڑکی سے جھانکا، اور اس قدرت اور انسان کی ملی جلی کاریگری نے انہیں دم بخود کر دیا تھا۔ یہ محل ایک بلند پہاڑی پہ تھا، اور پیچھے اترائی کے ساتھ ساتھ یہ زینے اور چند کمرے بنائے گئے تھے۔ ہر چند قدم کے بعد بنائی گئی تنگ راہداریوں اور علاقے سے بے خبری نے انہیں چکرا دیا تھا، ورنہ یہاں تو واقعتاً کوئی پاگل ہی قیادت میں رہ سکتا تھا۔ ان دونوں کا ڈر رخصت ہو چکا تھا، سو مزے سے نظارے کرتے واپس ہوئے تھے، کیونکہ راجہ صاحب نے پچھلی طرف کھائی اور بیچ میں موجود جنگل سے کافی ڈرانے کی کوشش کی۔ راستے پر راجہ صاحب کے گمشدہ نوکروں اور بیگم صاحبہ کے بچوں کی باتیں چلتی رہی تھیں۔ آگے کیا ہوا، ان کے اور راجہ صاحب کے تعلقات کیسے چلتے رہے، اور کیا راجہ صاحب واقعی ایک نیک انسان تھے یا کوئی روپ نیا دھار کے بیٹھے ہوئے تھے؟ ان تمام واقعات کو جاننے کے لیے اگلے قصے ضرور دیکھیے اور سنیے گا، اور ہمیں آج کی قصے کے بارے میں کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور آگے اس پوسٹ کو یا ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔